سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے، سب پڑھیے، مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، ہمارے بھائی خالد صاحب نے، ان کے احباب نے مل کے بڑی خوبصورت پروقار تقریب سعید محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہر ریاکاری سے، ہر بناوٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. بہلتے کس جگہ اور جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، آمین تو کہہ دیں. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا محبوب بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے. یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائیں. وتوزروہ وتوقروہ، پھر آپ کی تعظیم کریں، توقیر کریں. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان. عزیز دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ماں باپ کے اولاد کے ذمہ بڑے حقوق ہوتے ہیں. ان کی خدمت کرنا، خیال کرنا، ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا کے رکھنا اولاد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی 12 حقوق ہیں جو اولاد کے ذمہ رہتے ہیں. ان کا کفن دفن ہے، تجہیز و تکفین ہے، ایصال ثواب ہے، ایک الگ تفصیل ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ کے ذمہ حقوق ہیں. ان کی تعلیم و تربیت ہے، اچھی پرورش ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں. جس طرح اب دنیا میں بہت سارے حقوق سنتے ہیں، اسی طرح خاص توجہ کریں میری بات پہ، اسی طرح امت کے ذمے
نبی کریم علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں، حضور کے حقوق ہیں جو امت نے ادا کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی امت کا حق ادا کیا، حضور نے حق ادا کیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,44,000 صحابہ گواہی دیتے ہو؟ بھیا کو زبان کا یا رسول اللہ آپ نے تو کمال کر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے حقوق ادا کی، امت کے ذمے بھی حق ہیں، باقاعدہ حقوق ہیں۔ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں۔ اب ہمارے ہاں سیمینار ہوتے ہیں، ہمارا لبرل طبقہ ہمیں ملک کے حقوق بتاتا ہے، سوسائٹی کے حقوق بتاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم کے بھی حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام حقوق سے فائق ہے حضور کے، اور باقاعدہ ہمارے محدثین نے، سیرت نگاروں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، یعنی ایک دو بات نہیں، پوری کتابیں۔ قاضی اعجاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شفا شریف ہے نا، وہ مبنی ہی حضور کے حقوق پہ، نبی پاک کے حقوق، حضور کے حقوق پر مبنی کتاب۔ آپ اگر ویڈیو سے زیادہ میری بات پہ توجہ دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو تو انشاءاللہ ملی جائے گی آپ حضرات کو کہیں نہ کہیں سے، لیکن چلو آپ سے دوبارہ ملاقات اللہ کرے ہو بار بار، لیکن یہ کہ انسان کا پتہ نہیں ہوتا، تو مہربانی کریں آج بغیر ویڈیو کے سن لیں، اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ویسے بھی ابھی تک کسی عالم نے یہ قول نہیں کیا کہ ایک فوٹو پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ابھی تک سید صاحب بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، ابھی تک کسی عالم نے یہ قول ہے، بلکہ محتاط بزرگ تو بچتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو مہربانی کریں، اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا فوٹو۔ پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا دعا کرو، اب ملتا تو کہتا سیدھے ہو جاؤ فوٹو کھچانی ہے، اب دعا کا کہتے ہی نہیں، اب فوٹو کی بات کرتے ہیں۔ چلیں یہ بھی کوئی میں اس پہ وہ نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں حدود میں رہیں تو زیادہ اچھی رہتی ہیں، اس کو نفسیاتی مسئلہ نہیں بنائیں، ان کو حدود میں رکھیں۔ کبھی ہم بزرگوں کے سامنے نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے گئے تو قائد ملت علامہ شاہ منورانی صاحب بھی وہاں تھے، تو میں نے نا اس زمانے میں تھوڑا سا ذوق اور طرح کا ہوتا تھا، ڈائری رکھتے تھے پاس، تو میں نے ان کے سامنے ڈائری بڑھائی، میں نے کہا حضرت آٹوگراف دے دیں۔ انہوں نے اقبال کا شعر لکھا، نیچے سائن کیے، انہوں نے لکھا کہ حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، اور نیچے انہوں نے سائن کیے۔ تو وہ نصیحت بھی تھی، وہ دعا بھی تھی، وہ خوبصورتی بھی تھی، اور ایک بہت بڑا اعزاز بھی تھا۔ تو اب یہ بات کہاں ملتی ہے؟ اب تو فوٹو ہی ملتی ہے، اللہ توفیق عطا فرماوے۔ میری بات پہ آپ غور کریں گے، حضور کے حقوق ہیں، اس کو سمجھیں۔ نبی کریم کا پہلا حق کیا ہے؟ تؤمن باللہ و رسولہ، کہ امت رسول پاک کی ہر بات پر ایمان لائے، نبی کریم کی ہر بات، اور بغیر حیل و حجت کے ایمان لائے، بغیر حیل و حجت کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا، بطور اعزاز کے۔ ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت، ہم حکمت پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے تھے، بطور اعزاز نبی پاک نے بیان کیا، فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی ہے کہ میرا ابو بکر ہے، جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا تو دلیل نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے۔ حضور کی ہر بات پر یقین، آنکھیں بند کر کے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا الجھاؤ اس لیے زیادہ پیدا ہوا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے۔ صحابہ اس موقع پر بھی یقین کرتے تھے جہاں بظاہر لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ پڑھیے بخاری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی تھی، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور مزے کی بات یہ کہ جب عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، تو محبوب نے فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے تو دو باندھے۔ غربت تھی، پریشانی تھی، اور مسلمان دفاعی محاذ پہ تھے، کفار نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے یقین کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، ہم اس کو توڑنا چاہتے تھے تو ٹوٹتی نہیں تھی، اور جب ہم سے مشکل حل نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں ٹوٹتی، مہربانی فرمائیں۔ تو محبوب نے فرمایا کدال مجھے دو نا، لاؤ نا میرے ہاتھ میں، اللہ کرے آج ہمارے بچے بھی جفا کش ہو جائیں۔ ہاں حضور دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسے نہ دینا، ان کو بقدر ضرورت روزی دینا۔ کہ جب سے پیروں کے بچے شہزادے پیر زادے کروڑوں اربوں خربوں آیا ہے تو وہ تو بیچارے ٹیشو نہیں اپنے ہاتھ سے اٹھاتے، وہ باقی کام کیسے کریں گے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور اگر دست مبارک میں قرآن پاک اٹھاتے تھے تو وقت پڑنے پر تلوار بھی اٹھاتے تھے، اور محبوب کریم اپنے دست مبارک میں کدال بھی اٹھاتے تھے، محنت بھی فرماتے۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے؟ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، مثال دے رہا ہوں، چٹان تھی۔ اب ذرا بات کے پاس منظر میں جائیے گا اور صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پوزیشن یہ ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے، کافر آ گئے ہیں، ہم دفاعی محاذ پہ، پر جب حضور علیہ السلام نعرے لگاتے تو ہمارا یقین، حضور کا عزم روشنی، وہ میری ملت کا جوان ڈرا ہوا سہما ہوا، وہ کہتا ہے جی وہ میں نا ایک ہمارے کالم نویس ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک دن کالم لکھا، تھوڑا تھوڑا میرا بھی لکھنے لکھانے سے ربط رہتا ہے، انہوں نے لکھا تو وہ انہوں نے نا ایک بات بڑی عجیب لکھ دی، کہنے لگے جی وہ ایک گاؤں میں نا مثال دی لکھتے لکھتے، گاؤں میں نا ایک چودھری فوت ہو گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا اماں اب کون چودھری بنے گا؟ اماں کہنے لگی اس کا بیٹا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اماں کہنے لگی پتر سارا گاؤں مر جائے تو نہیں چودھری بن سکتا، چودھری اسی خاندان سے بنے گا۔ تو یہ کالم لکھ کے انہوں نے لکھا کہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے، چودھری نہیں بن سکتے۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی ہے، یا آپ کو کس نے کہا غریب کا بچہ نہیں چودھری بن سکتا؟ غلط بات۔ اب آپ قوم کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں، یہ آپ نے کتنی عجیب بات لکھی۔ میں نے تو دیکھا ہے چودھری کا بچہ اگر صرف میٹرک پاس کرے تو وہ کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ اگر پڑھ لکھ کے مقابلے کا امتحان پاس کر لے تو وہ کئی دفعہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھی بھرتی ہو جاتی ہے۔ چودھری کے بچے کو سلوٹ مارنی پڑتی ہے، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ قوم میں مایوسیاں نہ پھیلاؤ، یہ تمہیں کس نے کہا؟ آپ بچوں کو قابل بنائیں، وہ محنت کریں، کیوں نہیں بن سکتے؟ سارا کچھ بنیں گے، قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پہلی ضرب لگائی چٹان پہ، پہلی، اور حضور نے جب اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا مارا نا، کدال ماری، تو صحابہ کہتے ہیں کہ روشنی نکلی اس میں سے۔ جب آپ پتھر پہ کوئی چیز مارتے ہیں تو چمک نکلتی ہے نا، کہتے ہیں روشنی نکلی، تو حضور کے لفظ پتہ کیا؟ فتح بھی مکہ بھی نہیں ہوا، اور حضور فرمانے لگے اوتی تم فاتح الیمن، لو بھائی رب نے ملک یمن کی فتح بھی مجھے عطا کر دی۔ آ گئی کنجیاں یمن کی بھی، کنجیاں آ گئی، صحابہ نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، یقین دیکھو ان کا۔ حضور نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی ایران بھی ہمارا۔ تین ضربیں لگائی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں لوگ نعرے لگا رہے تھے، ایک شخص بیچ میں سے بولا، کہنے لگا یہ لفظ بخاری کے نہیں، یہ کنز العمال کے، بولا بول کے کہنے لگا فتح تو مکہ بھی نہیں ہوا اور تم یمن کے اور ایران کے اور شام کے فتح ہونے پہ نعرے لگا رہے ہو۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اسے کہا چپ کر جا، اگر تو اور میں زندہ رہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے محبوب جو کہتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے، ذرا وقت تو آنے دینا۔ اب بات کو سمجھے، ہمارے ہاں نا وہ جو کچے پکے پروگرام ہے نا، ہمارے کچے پکے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ وہ کچے پکے ارادے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں،
پتہ نہیں ممکن ہے کہ نہیں۔ اقبال کہنے لگے سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی۔ یہ جو سویرے کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام، پہلے یقین ایمان کو پختہ کر، پکی باتیں کر۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے، اور جب وہ فتح ہو رہے تھے نا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور وہ منظر بھی تھا جو خندق میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نا مکے سے مدینے جا رہے ہیں، بڑی معروف بات ہے، مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا سفر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معروضی حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ مکے سے ابھی تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، سراقہ بن مالک گرفتار کرنے آئے تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ کسرا کا بادشاہ نا کنگن بڑے شاندار پہنتا تھا، وہ جب بولتا تھا نا، صاحب نے سبل الہدی والرشاد نے لکھا ہے کہ جب وہ بات کرتا تھا نا تو وہ ہاتھ اٹھاتا تو کنگن آپس میں بجتے تھے، سونے کے کنگن بڑے موٹے موٹے۔ یہی مشہوری ہوتی ہے نا آج کل لوگوں کی، گاڑی بڑی مہنگی ہے تو کوٹھی بڑی شاندار ہے، تقویٰ طہارت کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا جی۔ وہ میں خوشاب، ابھی میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ خوشاب کا ڈوڈا شریف مشہور ہے، اور چکوال کی ریوڑیاں اور ملتان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے کہ خوشاب میں حضرت علامہ طا محمد بندیالوی معروف ہے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ چکوال وہ علاقہ ہے جہاں سید زبیر شاہ صاحب معروف ہے، اور ملتان اس دھرتی کا نام ہے جس نے علامہ احمد سعید کاظمی جیسے لوگ پیدا کیے۔ یہ جملے ہمیں کہنے چاہیے، ہم کہاں اڑ کے رہ گئے؟ ہمیں تو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ملتان کے بے تاج بادشاہ مولانا حامد علی خان صاحب، ہمیں تو یہ تذکرے کرنے تھے، کہاں الجھ کے رہ گیا؟ باہر آئیں، اپنی اصل روایات کی طرف سفر کریں۔ عزیز دوستو غور کیجئے گا، حضرت سراقہ بن مالک وہ نا کسرا کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف تھے، تو سراقہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جب گرفتار کرنے آیا تو حضور نے مسکرا کے کہا کھڑے دیکھے کہاں ہیں؟ ابھی ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں، پر حضور کا یقین اور پھر صحابہ کا ایمان۔ محبوب فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا، اور میں نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے اور تیرے ہاتھوں میں جائیں گے۔ آپ بات کو سمجھیں، کہاں کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، الحمدللہ یہ علاقہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ یہاں اگر ہم لوگوں کو بات بتائی جائے نا تو میری ملت کے جوان کہتے ہیں کہ وہ تو 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ دور اور ہے۔ میں نے کہا یہ کسی لبرل آدمی نے تجھے دھوکہ دیا ہے، وہ بھی دور میرے نبی کا تھا، یہ دور بھی میرے رسول کا ہے۔ تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنیں، علامہ واقدی نے صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ نا یہ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں جہاد کرنے گئے جناب سراقہ، یہودی ایک جگہ پہ نا قلعہ بند ہو گئے۔ ملتان میں تو بہت قلعے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، چھوٹی اینٹ کا قلعہ بنا ہوتا تھا تو اتنا اونچا بنا لیتے تھے کہ کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور دیوار دروازہ لکڑی کا بہت بڑا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے، باہر نکلے تو لڑائی ہو، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کئی مہینوں کا راشن لوگ اندر سٹاک کر لیتے۔ اب وہ باہر آ نہیں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کئی طریقے اختیار کیے پر بات بنتی نہیں۔ جناب سراقہ بن مالک اگرچہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہنے لگے اس طرح کرو مجھے منجنیق میں رکھ کے نہ تو اندر پھینکو، میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں۔ منجنیق ہوتی تھی جس طرح توپ ہوتی ہے نا آج، وہ بڑی ساری غلیل کی طرز کی، اس میں رکھ کے پتھر پھینکے جاتے، اب مجھے منجنیق میں رکھ کے نا اندر پھینکو، دروازہ کھولتا ہوں اور تم ان کو گرفتار کر لینا۔ نوجوان صحابہ ہنسے، کہنے لگے بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تجھے اندر پھینکیں گے تیری کوئی ہڈی پسلی بچے گی، اور دوسری بات اگر بچ بھی گئے تو یہودی چھوڑیں گے۔ تو آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جناب سراقہ بزرگوں کی نا کئی دفعہ بغیر تفصیل کے بھی مان لینی چاہیے۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے مرنا جینا تو میں نے ہے نا،
تم اس طرح کرو مجھے پھینکو، اور ذرا جلال میں کہنے لگے میرا وعدہ ہے دروازہ کھول کے دکھاؤں گا۔ ہاں ہاں پکی بات کر رہا ہوں، میں کھول کے دکھاؤں گا، پھینکو۔ کہ جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ ڈالا منجنیق میں، پورے زور سے اندر پھینکا، چند منٹوں کے بعد جناب سراقہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ پکڑ لو بھئی یہودیوں کو۔ چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی، کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ اب بچے ان کے گرد نوجوان بیٹھ، بابا کیا نسخہ ہے تمہارے پاس، کیا نسخہ ہے؟ آپ فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، محبوب کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے نبی کی ہر بات پر۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ مجھے پتا تھا، حضور نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں نہ آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، جب تک کنگن نہیں آئیں گے اسرائیل بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی جوانوں کو؟ آپ گھور رہے ہیں بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا، اور میرے بھائی میری بات کو سمجھو، یہ حق ہے نبی پاک۔ سویرے نوکریاں آ جائیں نا، سویرے صبح اعلان ہو جائے کہ پولیس میں 40 نوکریاں آئی ہیں، تو کتنے نوجوان درخواستیں دیتے ہیں؟ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ تہجد میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو یہ کچے پکے لوگ ہیں، اور میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اخبار کی خبر زیادہ ضروری ہے؟ آپ دوڑ لگاتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو MNA کا کوٹا تھا، اور وہ کوٹے والے کوٹا لے بھی گئے، ہے نا جی۔ دو کام ہم لائن میں لا کے کرتے ہیں، ایک ووٹ لائن میں لا کے دیتے ہیں، پھر سارا سال بل لائن میں لا کے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے کام، تو باز نہیں آتے۔ بھائی غور کرو، حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھو کبھی فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیمار ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت، یہ علماء جانتے ہیں، ان کا لقب تھا صاحب النالین والا صاحب۔ حضور کا عصا مبارک اور نالین مبارک اٹھاتے، قربت تھی محبوب سے، علیل ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ان کے پاس گئے، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، جا کے کہا حضور آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں خزانے سے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ بیمار ہیں تاکہ بچیوں کے کام آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا تو فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے خزانہ دے دیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، خزانے کی ضرورت دے دیا خزانہ۔ کون سا؟ فرمایا میں نے سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، پڑھ کے سوتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے گا فاقہ نہیں آئے گا۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی کچی پکی جو باتیں کرنی ہیں، پروگرام ہی اور ہیں، مطلب میرا بہت بڑا تاجر بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو بھائی پھر تیرا چل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں سنیں جی اللہ جزا دے، اپنی زندگی میں ایمان پختہ، یہ حق ہے نبی پاک۔ اور دیکھو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جو جتنے نوجوان سست ہوتے ہیں نا ان سب کو کالا جادو ہو جاتا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں اور جادو کالا ہو گیا۔ اور وہ عامل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں کہوں گا تجھے کالا جادو ہے تو پھر ہی تویز کرائے گا، وہ ویسے تو تویز لیتا کوئی نہیں، اس نے پہلے کہنا ہے تجھے کالا جادو ہو گیا، اس نے بھی کہنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا میری چچی اسی طرح کی ہے، بھابھی میری گھورتی ہے، مجھے کسی سے تو اختلاف ہوتا ہی ہے نا، عجیب و غریب قوم ہے، رسیوں سے ڈرتی پھرتی ہے، یہ امت مسلمہ کا مزاج ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کہتا اب تھوڑی سی تکلیف کریں ذرا ایک تعویذ لکھ لیں، اس کا خیال ہے شاید پیر صاحب حرکت نہیں کرنا چاہ رہے، تھوڑی سی تکلیف کریں آپ ایک، تو میں نے کہا جو تعویذ میں دوں گا وہ کچا پکا بھی تو ہو سکتا ہے نا،
وہ तावीज़ अच्छा नहीं जो मदीने वाले महबूब ने अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में सूरत बकरा पढ़ो, जिन तो क्या शैतान भी तुम्हारे घरों से दौड़ जाएगा। इस पर क्यों नहीं यकीन रखते? अपनी जिंदगी में ना याद रखो, दुनिया में सबसे कमजोर वो बंदा होता है जिसका यकीन कमजोर होता है। सबसे कमजोर खत्म हो गया वो शख्स। यार इससे ज्यादा कमजोरी क्या आएगी कि मेरा मजहबी स्टेज का शख्स कहता है कि जब तक मेरे अकाउंट में तुम पैसे नहीं भेजोगे मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। तू तो कल कह रहा था कि तेरा खामा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और कल तो तू कह रहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तेरा ख्याल ये है कि अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ तो चौधरी का चौकीदार भूखा नहीं मरता तो जो मदीने वाले की नौकरी करे। तुम अजीब बात करते हैं साहब, इतनी कमजोर तेरा नजरिया हो गया। खुदा ना वापस लौटे, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। यकीन की दौलत पैदा करे, या आपको तकवे में लाएगी, या आप में खुददारी पैदा करे, या आपको जवान करेगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप आगे आगे दौड़ेंगे, दौलत पीछे पीछे दौड़ेगी। लेकिन शर्त ये है कि, और दूसरी बात, ज़्यादा वक्त नहीं मैं तफसील में जाऊँ, बड़ा अच्छा आपका बंदोबस्त है, चाहिए भी नहीं। मेरी तबीयत नहीं है, जब फारिग होता हूँ तो कोई ज़िद नहीं करता, लेकिन मुझे खैरुल माद में बयान करना एक वादा कर लिया था मैंने, इसलिए मैंने गुजारिश भी की कि ज़रा मुझे मौका जल्दी मिल जाए ताकि मैं अपने वक्त में वादे पे पहुँच सकूँ। एक तो ईमान लाएं, इधर देखो जवानों, और दूसरा जिंदगी में सबसे बढ़कर ताज़ीम मदीने वाले महबूब की करें। वो कैसे करनी है? हुजूर के जिक्र की ताज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से, हुजूर के असहाब की तारीफ करें और दिलों से करें। आले रसूल का अदब करें और अपनी औलाद को भी सिखाएं। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि इनका अदब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ना, मैं पिंडी में था थोड़े दिन पहले, तो मैंने इसी तरह मजमा बहुत ज़्यादा था, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये सारा महीना अपने मुहर्रम का सादात के फ़ज़ाइल सुने हैं, गए हो किसी सैयदादे के घर एक जोड़ा लेकर? नीरे फ़ज़ाइल ही सुनने, तो चलो कुछ उसमें अमल भी तो होना चाहिए। चले एक सैयदादे के घर आप जाते मुहर्रम में एक जोड़ा लेके, और कहते हुजूर मेरा दिल करता है कि इमाम अली मकाम को राज़ी करूँ, मैं खिदमत करने आया हूँ। कोई 100 रुपया लेके आप गए हो, सिर्फ फ़ज़ाइल बातों के गोरख धंधे में रहना, बस खत्म हो गई बात। अगर आप किसी सैयद के लिए उठ जाएंगे तो आपकी शान में फ़र्क थोड़ी आएगा। अपने लबो लहजे को संवारें, इसमें हुस्न पैदा करें, इसमें रानाइयाँ लाएं। सबसे ज़्यादा ताज़ीम मदीने वाले महबूब की करें। हमारे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने एक मौलाना से सुना है कि सहाबाए किराम हुजूर की रीठ मुबारक भी मुंह पे मल लेते थे। हाँ भाई मल लेते, और सही बुखारी में मौजूद है, इधर देखो मेरी तरफ, सही बुखारी। और रावी वो हैं जो कहते हैं उस वक्त मैं कलमा भी नहीं पढ़ता था, उर्वा बिन मसूद, वो कहते हैं कि मैं काफिरों का सफ़ीर बन के आया। हमारे यहाँ ना जिस बंदे के पास 4 पैसे होते हैं उसका भी पीर कोई नहीं होता, और जो थोड़ा सा पढ़ जाए उसका भी मुर्शद कोई नहीं होता, और जो किसी ओहदे पे फायज हो जाए उसका भी पीर है। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब वो खुद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि झुकना, इंकिसारी करना, वो सबको तो खुद मशवरे दे लेता है। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं मैं काफिरों का सफ़ीर बन के गया। तवज्जो है मेरी बात पर? जरा उसी गहराई में बात सुनना जिसमें अर्ज कर रहा हूँ। कहते हैं वहां जाके कोई नरम लहजा नहीं इख्तियार किया, कहते मैंने सख्त लफ्ज़ कहे, उनके सख्त लफ्ज़ मौजूद है किताबों में। उन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह ये जो आपके दाएं बाएं फिर रहे हैं ना, तलवारें चमकेंगी तो भाग जाएंगी। यानी कोई ऐसा नहीं कि बड़ी मीठी बातें की उन्होंने, लेकिन उर्वा जब वापस आया ना तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को बिठा के कहने लगा तुम नहीं जीत सकते उनसे। तो वजह क्या है? कहने लगे वजह ये है कि वो अपने नबी की ताज़ीम ही बड़ी करते, बड़ी इज्जत करते। ने कहा वजह? कहने लगा यार मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं पर यहाँ रंग ही निराला है। मुंह में पानी डाल के कुल्ली की उन्होंने, कुल्ली, और आम बंदा नहीं, अबू बकर सिद्दीक जैसा सरदार।
کوئی عام درویش سادہ ملنگ نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار، اور عام آدمی نہیں، فاروق اعظم جیسا جری، اور مولا علی شیر خدا جیسا دلیر۔ یار میں نے یہ لائنوں میں لگے دیکھے ہیں لوگ، لائنوں میں فقیروں کی طرح، اور حضور کے منہ سے نکلنے والے ایک کلی کے پانی کا قطرہ مانگتے پھرتے ہیں۔ لائنوں میں کھڑے دیکھیں، لائنوں میں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ کہا یار یہ میں نے، یار دیکھو نا، بچہ اماں بچے کی ناک صاف کرتی ہے نا تو یوں صاف کر کے تو ایسے کر کے پہنتی ہے۔ آپ رنگ دیکھیں نا، حضور کی ناک سے ریٹھ مبارک نکلی اور جناب بلال حبشی نے چہرے پہ مال لی۔ آپ اس انداز کو سمجھو، یہ وابستگی، یہ رنگ، یہ ترتیب۔ مجھے ایک صاحب، ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کچھ بچے مجھے کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پروفیسر صاحب بھی تھے وہاں، وہ بھی کہنے لگے جی آپ علماء بیان کرتے ہیں پر یہ خاصا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا آپ کی اہلیہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی پروفیسر ہے۔ میں نے کہا بڑے گھر سے ہوگی؟ کہنے لگے بالکل۔ میں نے کہا یہ جو بڑے گھر کی بچیاں ہوتی ہیں نا، سویرے اماں 20 آوازیں دیتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتی، اور کسی کے گھر میں چلی جائیں نا یہ بچیاں تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو یہ کیا کرنے لگتی ہے، کہتی کتنے گندے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس کی اپنی شادی ہو جائے اور اپنا بیٹا، وہ اماں تو 6 آوازیں دیتی ہے تو نہیں اٹھتی، تو بچہ سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور کسی کے بچے نے پیشاب کر دیا تو اسے الٹی آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ اپنا بچہ بالوں میں پیشاب کرتا ہے پھر بھی کیا آتی ہے؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اپنا ہے تو پیار بھی بڑا ہے۔ اب وہ کہہ بھی کر دے تو اسے کہہ آتی، یہ سمجھ لیں بات۔ جب اپنا بیٹا ہو، پیار ہو تو کہہ نہیں آتی، تو جب مدینے والے سے پیار ہو جائے پھر بھی کوئی مسئلہ بنتا، پھر آسانی ہو جاتی۔ صحابہ نے نا یہ رنگ اختیار کی، انہوں نے تعظیم کری رسول کریم، اور کہاں کہاں کی؟ عین نماز میں کی، عین نماز میں۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہے، محبوب کسی صلح کے، اور صحیح بخاری میں موجود، صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ اب صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کس نے کرانی، یہ شروع سے ہی پتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، جماعت ہو رہی تھی، محبوب آ گئے، حضور پہلی صف میں آئے تو لوگوں نے تالیاں بجائیں یوں کر کے، وہ صف کھل گئی۔ اگلی صف میں گئے، انہوں نے بھی صف چھوڑ دی، 3 صفیں تھیں، یا ملا علی قاری کہتے ہیں 7 تھی۔ صحابہ نہ صفیں چھوڑتے رہے، حضور آگے جاتے رہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب مرکات نے، فرماتے ہیں صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہاں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، میں نے کہا با بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب سوم سلاتا، ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ فرمانے لگے کہ مجھے نا، وہ آگے چلے گئے محبوب، اور پہلی صف میں حضور پہنچے تو حضرت صدیق کی لوگوں نے توجہ کرائی۔ حضرت ابو اے نماز میں یہ خشک خشک دین اپناؤ گے تو رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی حضور کی یاد میں رویا بھی کرو، کبھی کبھی نہ کسی نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے کے کہا کرو سنا یار 2 نعتیں آج دل بڑا کر رہا ہے۔ یہ نہ اپنا ذوق پورا کرو، نہ کمزوری ہو جائے۔ پہلی صف میں حضور پہنچے تو جناب ابوبکر صدیق نے ایک قدم اٹھایا، حضور نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھاؤ، یہاں علماء بیٹھیں، امام کو لقمہ وہ دے گا جو جماعت میں شامل ہے۔ ٹوٹیوں پہ بیٹھا اگر لقمہ دے گا تو امام کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر قبول کر لیا ہے۔ لیکن حضور نے 3 دفعہ لقمہ دیا، پڑھاؤ نماز، تو پیچھے قدم اٹھا، پھر کہا پڑھاؤ، پھر پیچھے قدم اٹھا، تیسری دفعہ پھر حکم دیا، ابوبکر پیچھے آ گئے۔ ویسے آج تک ہم یہی سنتے ہیں کہ الامر فوق الادب، سنا یہی ہے پر ہاتھ رنگ نرالا ہی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے، حضور مصلی پہ گئے، نماز تکمیل مکمل کر کے نا 2 ہی جملوں کا تکرار ہوا، 2 ہی باتیں ہوئیں، صرف 2۔ حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ تو سادی سی بات، تن تندور ہڈاں دا بالا تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھل لایا،
تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدا وے میں ساری تیری میں ساری تیری تینوں وجہ یقین حضرت ابو بکر کا ایک ہی جملہ ایک ہی فکرہ اور اس فکرے میں نا عشق کی کئی داستانیں رقم کر دی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ محبوب کو نمازیں پڑھائے ختم ہو گئی بات حضور نے قبول کر لی او بھائی تعظیم کرو رسول کریم تیسرے نمبر پہ نا کھول کے درود پڑھا کرو میرے نبی پاک آپ سے ایک بات کروں امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حق والی جماعت کون سی فرمایا جو درود شریف زیادہ پڑھے میں نا ویسے علماء کی بات نہیں کرتا تجربے کی بات کرتا ہوں چھوڑ گئے ہم درود شریف پڑھتے نہیں صحیح طریقے سے کبھی کسی محفل میں کسی مسجد میں کبھی چلتے چلتے ایسے نہیں امام سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں رات کو وضو کر پھر مصلی بچھا پھر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا پھر مدینے کی طرف منہ کر اور پھر محبوب پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو جا فرماتے ہیں مجھے امید ہے تجھے جلوہ بھی نظر آئے گا یعنی ادب سے پڑھے اور درود شریف کا مزاج بنائے شوق اس طرح سارے وقت میں اپنے ٹائم رکھا ہوتا ہے نا یاروں سے گپے لگانے کا تصویر فیس بک پہ فوٹو چڑھانے کا ہوتا ہے نا ٹائم ہمارے پاس اور گھر میں مرضی کی چیز نہ پکی ہو تو برگر کے لیے وقت نکل آتا ہے کھا لیتے ہو جو نام مرضی کا نام ہی پکا ہو نکال ہوتے ہیں نا ٹائم تو اسی طرح نا درود و سلام کے لیے وقت نکالو اور خوب نکالو خوب جم کے درود شریف پڑھو ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دن کا چوتھا حصہ درود پڑھوں حضور نے فرمایا زیادہ کر لو گے تو فائدہ ہوگا عرض کی حضور جتنا وقت بچے دو حصوں میں آدھا باقی بجائے فرادہ درود و سلام فرمایا زیادہ کر لو فائدہ ہو جائے گا عرض کی حضور جتنا وقت بچے درود ہی پڑھا کروں فرمایا پھر تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی درود و سلام نہ ذوق سے پڑھیں یعنی مزہ لے کے پڑھیں سرور سے پڑھیں ہمارا نقیب بھی منتیں کرتا رہ جاتا ہے بیچارہ خطیب بھی گزارش ہی کرتا رہ جاتا ہے نعت خان بھی بڑا ہی تر لے لیتا ہے لیکن ہمارا ذوق بنتا یہ ضرور شوق پیدا کرے اپنے اور زیادہ باتیں نہیں کرتا بات کو سمیٹتا ہوں نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرو حضور نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرنا یہ لفظ نبی پاک کے اہل بیت کا بھی پیار کرو اور یار ہمیں کیا لگے ہمیں اس سے کیا غرض ہو سامنے والا کیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے اعلیٰ تھے نا تو باتیں اعلیٰ ہی کرتے ایک اعلیٰ جملہ لکھا ہے کسی نے کہا جی فلانا بندہ اس کے بارے میں شک ہے سید ہے کہ نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ وہ اگر کہتے ہیں نا میں سید ہوں تو عزت کر تجھے اللہ عزت کرنے کا اجر عطا کرے تو اکرام کریں اور آخری بات یہ کہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم حضور کے دین کی خدمت کریں یار 36 سال لوگ پردیس میں رہ کے آئے اور میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے پچھلوں نے بڑی بڑی پراڈو خریدی بڑا کچھ کیا پر ان بیچاروں نے کمبل بھی نہیں بدلا 36 سال اسی میں کس لیے گئے بچوں کے لیے مکان کے لیے میری 4 بہنیں تھیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ساری زندگی چاہے لگانی پڑے میں لگاؤں گا تو نے دنیا داری کے لیے کتنی محنت کی بتا کبھی 2 دن اس لیے بھی نکالے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دین کو فائدہ ہو جائے آپ ناراض نہ ہونا ہماری ساری منصوبہ بندی ذات کے لیے تو کسی مدرسے سے تھوڑا تعاون کرتا بھی ہے نا اب تو مدارس سے تعاون ہوتا ہی نہیں ہمارے مزاج ہی نہیں اور اگر مدارس کے بچوں کو 4 پیسے مل بھی جائے تو عزت نہیں ملتی بیچارہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں رونا رو رہا ہوں عزت نہیں ملتی ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے روٹی دی جاتی ہے کبھی آپ نے اپنے مہمان خصوصی سے کہا ہے کہ دیگے لیٹ ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھو اور مدرسے کے طالب علم سے لوگ کہہ دیتے ہیں 2 پارے اور پڑھ لو دیگ نہیں پکی اتنا ظلم کرو گے آپ خدا تھوڑی توجہ کریں دین کی مدد کریں آپ کی اور میری دیکھو نا جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت لگاتے ہو
آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے؟ حضور کو آخری نبی جب آپ نے مانا ایمان لائے، اب ذمہ داری کتنی ہے؟ آپ 1.25 ارب ہے مسلمان اور 4.5 ارب کافر ہے، اس کو کس نے کلمہ پڑھانا ہے؟ حضور تو آخری نبی ہے، کس کے ذمہ لگا کے گئے؟ دین کے لیے کون نکلے گا؟ کون ہے جو بے نمازی کو کہے کہ نمازی ہوگا؟ کون ہے جس کو شوق ہو کہ لوگ داڑھی والے ہو جائیں؟ کون ہے جو منت کرتا پھرے کہ آؤ نماز پڑھو؟ اگر ہمارے ہاں بعض و نصیحت ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی رسم بڑی پائی جاتی، وہ تڑپ وہ درد دین ندیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے یا کہ میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ آپ یقین کریں منصوبہ بندی ہوتی ہے ذات کے لیے، صرف ذات کے لیے۔ اس جنگل سے نکلو، خدا را میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی زمانے میں اگر بد عقیدہ بد مذہب پھیل گئے تو اس دور کے علماء سے اللہ پوچھے گا تم کہاں تھے؟ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کا دست و بازو بنے، تنقید چھوڑ دیں۔ ہم نا 99 خوبیاں دیکھ کے ایک خامی دیکھ لیں تو خامی کے پیچھے پڑے رہتے، خوبیاں نہیں دیکھتے۔ مساجد کی رونق بڑھائیں، اپنے دوست کو کہیں یار نماز بھی بڑی ضروری ہے۔ خدا را آپ کا چہرہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ یہ مدینے والے کا غلام۔ اپنے گھر والوں کو پردہ کرائیں، ان کو سنت شریعت کی پابندی سکھائیں۔ میرے عزیز دوستو، تھوڑا تھوڑا کر کے دین کے لیے تھوڑا تھوڑا کر آپ کسی مدرسے میں جائیں صبح اور مدرسے کے طالب علموں سے ایک استاد صاحب سے پوچھیں کہ ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے۔ آپ سے میں منت کروں گا، گزارش کروں گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، کم از کم میرے اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا جس طرح کے کپڑے اپنے پوتوں کو لے کے دیتے تھے، مدرسے کے بچوں کو بھی اسی طرح کے لے کے دیتے۔ جاؤ، سردیاں آ رہی ہیں، بچوں کو سردیوں والے کپڑے خرید کے دو، ان کی کتابوں کا خیال کرو، طبیعت اور ذوق ایسا بیدار کرو کہ جس میں دین کی طرف لوگوں کی رغبت ہو۔ اپنا اپنا یار دیکھو نا، حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے فیکٹریاں بند کر دی کہ چل رہی ہیں، چیزیں خریدنی بند کر دی کہ کھا رہے ہیں روٹی، لیکن کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی لہذا مولوی کے پاس نہیں جاتے، اور پھر کہتے ہیں فرقے بن گئے تو اس لیے نہیں جاتے۔ یہ تو آپ کو پتہ یہ حق پہ کون ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پارٹیاں اتنی ہیں پاکستان میں تو پھر کیا لوگ ووٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں؟ ملک میں مولویوں نے اتنا نہیں لڑایا جتنا سیاستدانوں نے لڑایا۔ ہمارے بزرگ کسی کو غلط کہتے بھی ہیں تو کبھی اپنی جماعت کے اعلیٰ حضرت نے 4 مولویوں پر کفر کا فتویٰ دیا اور اپنے کسی مرید کو یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے جاؤ اس کی گردن کاٹ کے فساد نہیں پیدا کیا، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ مہربانی فرمائیں زندگی میں دین کے لیے کچھ کریں، دینی ذوق پیدا کریں، دینی شوق پیدا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے دین کا کتنا نفع ہو سکتا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، دہلیہ کام کر رہا ہے، قادیانی کام کر رہا ہے، رافضی خارجی کام کر رہا ہے، اور سیکولر اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بچوں میں شوق پیدا کر۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، دین کی مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تو اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پیغام دیا کہ ہم ملنا بھی چاہتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کئی دفعہ، مجھے چونکہ عرض کیا ہے وہاں پہنچنا ہے، میں چھٹی لوں گا آپ حضرات سے، تو کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں اگر سال میں کئی دفعہ ملتان آ سکتا ہوں تو آپ بھی تو ملنے کے لیے کبھی آ ہی سکتے ہیں۔ بڑا پیار ہو تو یہ کیا کہ گزر جانا کہ پیر ملتے بھی نہیں، تو اس سے بہتر نہیں آپ 5.5 گھنٹے کا سفر ہی کر لیں، انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے۔ تو مہربانی فرمائیں جب آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا، اس میں تھوڑا جو ہے وہ تہذیب اور عزت بزرگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی قائم نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، سلامتی عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام جاری رہے گا۔ سکتے ہیں سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی کچی پکی جو باتیں کرنی ہیں، پروگرام ہی اور ہیں، مطلب میرا بہت بڑا تاجر بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو بھائی پھر تیرا چل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں سنیں جی اللہ جزا دے، اپنی زندگی میں ایمان پختہ، یہ حق ہے نبی پاک۔ اور دیکھو
ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جو جتنے نوجوان سست ہوتے ہیں نا ان سب کو کالا جادو ہو جاتا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں اور جادو کالا ہو گیا۔ اور وہ عامل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں کہوں گا تجھے کالا جادو ہے تو پھر ہی تویز کرائے گا، وہ ویسے تو تویز لیتا کوئی نہیں، اس نے پہلے کہنا ہے تجھے کالا جادو ہو گیا، اس نے بھی کہنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا، میری چچی اسی طرح کی بھابھی میری گھورتی ہے مجھے، کسی سے تو اختلاف ہوتا ہی ہے نا، عجیب و غریب قوم ہے، رسیوں سے ڈرتی پھرتی ہے، یہ امت مسلمہ کا مزاج ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کہتا اب تھوڑی سی تکلیف کریں ذرا ایک تعویذ لکھ لیں، اس کا خیال ہے شاید پیر صاحب حرکت نہیں کرنا چاہ رہے، تھوڑی سی تکلیف کریں آپ ایک، تو میں نے کہا جو تعویذ میں دوں گا وہ کچا پکا بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ تعویذ اچھا نہیں جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، جن تو کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا۔ اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ اپنی زندگی میں نا یاد رکھو دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا یقین کمزور ہوتا ہے، سب سے کمزور ختم ہو گیا وہ شخص، یار اس سے زیادہ کمزوری کیا آئے گی کہ میرا مذہبی سٹیج کا شخص کہتا ہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں تم پیسے نہیں بھیجو کہ میری گاڑی نہیں چلے گی، تو کل کہہ رہا تھا کہ تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، اور کل تو کہہ رہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تیرا خیال یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئیں گے تو روٹی نہیں ملے گی؟ یہاں تو چودھری کا چوکیدار بھوکا نہیں مرتا تو جو مدینے والے کی نوکری کرے، تو عجیب بات کرتے ہیں صاحب، اتنی کمزور تیرا نظریہ ہو گیا۔ خدا را واپس لوٹیں، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ یقین کی دولت پیدا کرے، یا آپ کو تقوی میں لائے گی، یا آپ میں خودداری پیدا کرے، یا آپ کو جوان کرے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ آگے آگے دوڑیں گے، دولت پیچھے پیچھے دوڑے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ، اور دوسری بات زیادہ وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، بڑا اچھا آپ کا بندوبست ہے، چاہیے بھی نہیں، میری طبیعت نہیں ہے، جب فارغ ہوتا ہوں تو کوئی ضد نہیں کرتا، لیکن مجھے خیر المعاد میں بیان کرنا ایک وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے گزارش بھی کی کہ ذرا مجھے موقع جلدی مل جائے تاکہ میں اپنے وقت میں وعدے پہ پہنچ سکوں۔ ایک تو ایمان لائیں، ادھر دیکھو جوانوں، اور دوسرا زندگی میں سب سے بڑھ کر تعظیم مدینے والے محبوب کی کریں۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے، حضور کے اصحاب کی تعریف کریں اور دلوں سے کریں، آل رسول کا ادب کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ان کا ادب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے میں پنڈی میں تھا تھوڑے دن پہلے، تو میں نے اسی طرح مجمع بہت زیادہ تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ سارا مہینہ اپنے محرم کا سادات کے فضائل سنے ہیں، گئے ہو کسی سیدزادے کے گھر ایک جوڑا لے کے؟ نیرے فضائل ہی سننے، تو چلو کچھ اس پہ عمل بھی تو ہونا چاہیے، چلے ایک سیدزادے کے گھر آپ جاتے محرم میں ایک جوڑا لے کے، اور کہتے حضور میرا دل کرتا ہے کہ امام علی مقام کو راضی کروں، میں خدمت کرنے آیا ہوں، کوئی 100 روپیہ لے کے آپ گئے ہوں، صرف فضائل باتوں کے گورکھ دھندے میں رہنا، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ کسی سید کے لیے اٹھ جائیں گے تو آپ کی شان میں فرق تھوڑی آئے گا۔ اپنے لب و لہجے کو سنواریں، اس میں حسن پیدا کریں، اس میں رعنائیاں لائیں، سب سے زیادہ تعظیم مدینے والے محبوب کی کریں۔ ہمارے نا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک مولانا سے سنا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی ریٹھ مبارک بھی منہ پہ مل لیتے تھے۔ ہاں بھائی مل لیتے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری، اور راوی وہ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، عروہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ میں کافروں کا سفیر بن کے آیا۔ ہمارے یہاں نا جس بندے کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور جو تھوڑا سا پڑھ جائے اس کا بھی مرشد کوئی نہیں ہوتا، اور جو کسی عہدے پہ فائز ہو جائے اس کا بھی پیر ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جھکنا، انکساری کرنا، وہ سب کو تو خود مشورے دے لیتا ہے،
عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں کافروں کا سفیر بن کے گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا اسی گہرائی میں بات سننا جس میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہاں جا کے کوئی نرم لہجہ نہیں اختیار کیا. کہتے ہیں میں نے سخت لفظ کہے. ان کے سخت لفظ موجود ہے کتابوں میں. انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں نا تلواریں چمکیں گی تو بھاگ جائیں گی. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ بڑی میٹھی باتیں کی انہوں نے. لیکن عروہ جب واپس آیا نا تو ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو بٹھا کے کہنے لگا تم نہیں جیت سکتے ان سے. کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعظیم ہی بڑی کرتے, بڑی عزت کرتے. نے کہا وجہ؟ کہنے لگا یار میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں پر یہاں رنگ ہی نرالا ہے. منہ میں پانی ڈال کے کلی کی انہوں نے, کلی. اور عام بندہ نہیں, ابو بکر صدیق جیسا سردار, کوئی عام درویش سادہ ملنگ نہیں, عثمان غنی جیسا مالدار, اور عام آدمی نہیں, فاروق اعظم جیسا جری, اور مولا علی شیر خدا جیسا دلیر. یار میں نے یہ لائنوں میں لگے دیکھے ہیں لوگ, لائنوں میں فقیروں کی طرح, اور حضور کے منہ سے نکلنے والے کلی کے پانی کا قطرہ مانگتے پھرتے ہیں. لائنوں میں کھڑے دیکھیں, لائنوں میں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کہا یار یہ میں نے, یار دیکھو نا بچہ, اماں بچے کی ناک صاف کرتی ہے نا تو یوں صاف کر کے تو ایسے کر کے پہنتی ہے. آپ رنگ دیکھیں نا, حضور کی ناک سے ریٹھ مبارک نکلی اور جناب بلال حبشی نے چہرے پہ مان لی. آپ اس انداز کو سمجھو, یہ وابستگی, یہ رنگ, یہ ترتیب. مجھے ایک ساتھ ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کچھ بچے مجھے کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے. ایک پروفیسر صاحب بھی تھے وہاں, وہ بھی کہنے لگے جی آپ علماء بیان کرتے ہیں پر یہ خاصا مشکل کام ہے. میں نے کہا آپ کی اہلیہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی پروفیسر ہے. میں نے کہا بڑے گھر سے ہوگی؟ کہنے لگے بالکل. میں نے کہا یہ جو بڑے گھر کی بچیاں ہوتی ہیں نا, سویرے اماں 20 آوازیں دیتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتی, اور کسی کے گھر میں چلی جائیں نا یہ بچیاں تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو یہ کیا کرنے لگتی ہے, کہتی کتنے گندے ہیں, بچے نے پیشاب کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس کی اپنی شادی ہو جائے اور اپنا بیٹا, وہ اماں تو 6 آوازیں دیتی ہے تو نہیں اٹھتی, تو بچہ سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. اور کسی کے بچے نے پیشاب کر دیا تو اسے الٹی آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے؟ اپنا بچہ بالوں میں پیشاب کرتا ہے پھر بھی کیا آتی ہے؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اپنا ہے تو پیار بھی بڑا ہے. اب وہ کہہ بھی کر دے تو اسے کہہ آتی, یہ سمجھ لیں بات. جب اپنا بیٹا ہو, پیار ہو تو کہہ نہیں آتی, تو جب مدینے والے سے پیار ہو جائے پھر بھی کوئی مسئلہ بنتا, پھر آسانی ہو جاتی. صحابہ نے نا یہ رنگ اختیار کی, انہوں نے تعظیم کری رسول کریم, اور کہاں کہاں کی؟ عین نماز میں کی, عین نماز میں. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہے, محبوب کسی صلح کے, اور صحیح بخاری میں موجود, صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. اب صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کس نے کرانی, یہ شروع سے ہی پتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا, جماعت ہو رہی تھی, محبوب آ گئے. حضور پہلی صف میں آئے تو لوگوں نے تالیاں بجائیں یوں کر کے, وہ صف کھل گئی. اگلی صف میں گئے, انہوں نے بھی صف چھوڑ دی. 3 صفیں تھیں, یا ملا علی قاری کہتے ہیں 7 تھی. صحابہ نہ صفیں چھوڑتے رہے, حضور آگے جاتے رہے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب مرکات نے, فرماتے ہیں صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. ہاں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں, میں نے کہا بھول گیا آئی, بھول گئے نہیں سب سوم سلاتا, ایک کو یار دا فکر پہ آئی. فرمانے لگے کہ مجھے نا, وہ آگے چلے گئے محبوب, اور پہلی صف میں حضور پہنچے تو حضرت صدیق کی لوگوں نے توجہ کرائی. حضرت ابو عین نماز میں یہ خشک خشک دین اپناؤ گے تو رہ جاؤ گے. کبھی کبھی حضور کی یاد میں رویا بھی کرو, کبھی کبھی نہ کسی نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے کے کہا کرو سنا یار 2 نعتیں آج دل بڑا کر رہا ہے. یہ نا اپنا ذوق پورا کرو, نہ کمزوری ہو جائے. پہلی صف میں حضور پہنچے تو جناب ابو بکر صدیق نے ایک قدم اٹھایا. حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ, یہاں علماء بیٹھے,
امام کو لقمہ وہ دے گا جو جماعت میں شامل ہے۔ ٹوٹیوں پہ بیٹھا اگر لقمہ دے گا تو امام کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر قبول کر لیا ہے۔ لیکن حضور نے 3 دفعہ لقمہ دیا، پڑھاؤ نماز، پیچھے قدم اٹھا، پھر کہا پڑھاؤ، پھر پیچھے قدم اٹھا، تیسری دفعہ پھر حکم دیا، ابو بکر پیچھے آ گئے۔ ویسے آج تک ہم یہی سنتے ہیں کہ الامر فوق الادب، سنا یہی ہے، پر ہاتھ رنگ نرالا ہی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے، حضور مصلی پہ گئے، نماز تکمیل مکمل کر کے نا 2 ہی جملوں کا تکرار ہوا، 2 ہی باتیں ہوئیں، صرف 2۔ حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ تو سادی سی بات، تن تندور ہڈاں دا بالا تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا وے میں ساری تیری، میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین۔ حضرت ابو بکر کا ایک ہی جملہ، ایک ہی فکرہ، اور اس فکرے میں نا عشق کی کئی داستانیں رقم کر دی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ محبوب کو نمازیں پڑھائے۔ ختم ہو گئی بات، حضور نے قبول کر لی۔ او بھائی تعظیم کرو رسول کریم۔ تیسرے نمبر پہ نا کھول کے درود پڑھا کرو میرے نبی پاک۔ آپ سے ایک بات کروں، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حق والی جماعت کون سی؟ فرمایا جو درود شریف زیادہ پڑھے۔ میں نا ویسے علماء کی بات نہیں کرتا، تجربے کی بات کرتا ہوں، چھوڑ گئے ہم درود شریف، پڑھتے نہیں صحیح طریقے سے، کبھی کسی محفل میں، کسی مسجد میں، کبھی چلتے چلتے، ایسے نہیں۔ امام سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں رات کو وضو کر، پھر مصلی بچھا، پھر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا، پھر مدینے کی طرف منہ کر، اور پھر محبوب پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو جا۔ فرماتے ہیں مجھے امید ہے تجھے جلوہ بھی نظر آئے گا۔ یعنی ادب سے پڑھے اور درود شریف کا مزاج بنائے، شوق، جس طرح سارے وقت میں اپنے ٹائم رکھا ہوتا ہے نا یاروں سے گپے لگانے کا، تصویر سے فیس بک پہ فوٹو چڑھانے کا ہوتا ہے نا ٹائم ہمارے پاس، اور گھر میں مرضی کی چیز نہ پکی ہو تو برگر کے لیے وقت نکل آتا ہے، کھا لیتے ہو جو نام مرضی کا نام ہی پکا ہو، نکالنا ہوتی ہے نا ٹائم۔ تو اسی طرح نا درود و سلام کے لیے وقت نکالو اور خوب نکالو، خوب جم کے درود شریف پڑھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دن کا چوتھا حصہ درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا زیادہ کر لو گے تو فائدہ ہوگا۔ عرض کی حضور جتنا وقت بچے 2 حصوں میں، آدھا باقی بجائے فرادہ درود و سلام، فرمایا زیادہ کر لو فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور جتنا وقت بچے درود ہی پڑھا کروں، فرمایا پھر تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ درود و سلام نہ ذوق سے پڑھیں، یعنی مزہ لے کے پڑھیں، سرور سے پڑھیں۔ ہمارا نقیب بھی محنتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے بیچارہ، خطیب بھی گزارش ہی کرتا رہ جاتا ہے، نعت خان بھی بڑا ہی تر لے لیتا ہے، لیکن ہمارا ذوق بنتا یہ ضرور شوق پیدا کرے اپنے۔ اور زیادہ باتیں نہیں کرتا، بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرو۔ حضور نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرنا، یہ لفظ نبی پاک کے اہل بیت کا بھی پیار کرو۔ اور یار ہمیں کیا لگے، ہمیں اس سے کیا غرض ہو، سامنے والا کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، اعلیٰ تھے نا تو باتیں اعلیٰ ہی کرتے، ایک اعلیٰ جملہ لکھا ہے۔ کسی نے کہا جی فلانا بندہ اس کے بارے میں شک ہے، سید ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ اگر کہتے ہیں نا میں سید ہوں تو عزت کر، تجھے اللہ عزت کرنے کا اجر عطا کرے، تو اکرام کریں۔ اور آخری بات یہ کہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم حضور کے دین کی خدمت کریں۔ یار 36 سال لوگ پردیس میں رہ کے آئے، اور میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے پچھلوں نے بڑی بڑی پراڈو خریدی، بڑا کچھ کیا، پر ان بیچاروں نے کمبل بھی نہیں بدلا 36 سال۔ اسی میں کس لیے گئے؟ بچوں کے لیے، مکان کے لیے۔ میری 4 بہنیں تھیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ساری زندگی چاہے لگانی پڑے میں لگاؤں گا۔ تو نے دنیا داری کے لیے کتنی محنت کی،
بتا کبھی 2 دن اس لیے بھی نکالے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دین کو فائدہ ہو جائے؟ آپ ناراض نہ ہونا، ہماری ساری منصوبہ بندی ذات کے لیے، ذات کے لیے۔ تو کسی مدرسے سے تھوڑا تعاون کرتا بھی ہے نا، اب تو مدارس سے تعاون ہوتا ہی نہیں ہمارے، مزاج ہی نہیں۔ اور اگر مدارس کے بچوں کو 4 پیسے مل بھی جائے تو عزت نہیں ملتی بیچارہ۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، رونا رو رہا ہوں، عزت نہیں ملتی۔ ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے روٹی دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنے مہمان خصوصی سے کہا ہے کہ دیگے لیٹ ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھو؟ اور مدرسے کے طالب علم سے لوگ کہہ دیتے ہیں 2 پارے اور پڑھ لو، دیگ نہیں پکی۔ اتنا ظلم کرو گے آپ؟ خدا تھوڑی توجہ کریں، دین کی مدد کریں۔ آپ کی اور میری، دیکھو نا، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، لگاتے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے؟ حضور کو آخری نبی جب آپ نے مانا، ایمان لائے، اب ذمہ داری کتنی ہے؟ آپ 1.25 ارب ہیں مسلمان اور 4.5 ارب کافر ہے، اس کو کس نے کلمہ پڑھانا ہے؟ حضور تو آخری نبی ہے، کس کے ذمہ لگا کے گئے؟ دین کے لیے کون نکلے گا؟ کون ہے جو بے نمازی کو کہے کہ نمازی ہوگا؟ کون ہے جس کو شوق ہو کہ لوگ داڑھی والے ہو جائیں؟ کون ہے جو منت کرتا پھرے کہ آؤ نماز پڑھو؟ اگر ہمارے ہاں بعض و نصیحت ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی رسم بڑی پائی جاتی، وہ تڑپ، وہ درد، دین ندیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، یا کہ میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ آپ یقین کریں، منصوبہ بندی ہوتی ہے ذات کے لیے، صرف ذات کے لیے۔ اس جنگل سے نکلو، خدا را میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی زمانے میں اگر بد عقیدہ، بد مذہب پھیل گئے تو اس دور کے علماء سے اللہ پوچھے گا تم کہاں تھے؟ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کا دست و بازو بنے، تنقید چھوڑ دیں۔ ہم نا 99 خوبیاں دیکھ کے ایک خامی دیکھ لیں تو خامی کے پیچھے پڑے رہتے، خوبیاں نہیں دیکھتے۔ مساجد کی رونق بڑھائیں، اپنے دوست کو کہیں یار نماز بھی بڑی ضروری ہے۔ خدا را آپ کا چہرہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ یہ مدینے والے کا غلام۔ اپنے گھر والوں کو پردہ کرائیں، ان کو سنت شریعت کی پابندی سکھائیں۔ میرے عزیز دوستو، تھوڑا تھوڑا کر کے دین کے لیے تھوڑا تھوڑا کر، آپ کسی مدرسے میں جائیں صبح اور مدرسے کے طالب علموں سے، استاد صاحب سے پوچھیں کہ ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے۔ آپ سے میں منت کروں گا، گزارش کروں گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، کم از کم میرے اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا، جس طرح کے کپڑے اپنے پوتوں کو لے کے دیتے تھے، مدرسے کے بچوں کو بھی اسی طرح کے لے کے دیتے۔ جاؤ، سردیاں آ رہی ہیں، بچوں کو سردیوں والے کپڑے خرید کے دو، ان کی کتابوں کا خیال کرو، طبیعت اور ذوق ایسا بیدار کرو کہ جس میں دین کی طرف لوگوں کی رغبت، اپنا اپنا۔ یار دیکھو نا، حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے فیکٹریاں بند کر دی کہ چل رہی ہیں، چیزیں خریدنی بند کر دی کہ کھا رہے ہیں روٹی، لیکن کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی، لہذا مولوی کے پاس نہیں جاتے، اور پھر کہتے ہیں فرقے بن گئے تو اس لیے نہیں جاتے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ حق پہ کون ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پارٹیاں اتنی ہیں پاکستان میں، تو پھر کیا لوگ ووٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں؟ ملک میں مولویوں نے اتنا نہیں لڑایا جتنا سیاستدانوں نے لڑایا۔ ہمارے بزرگ کسی کو غلط کہتے بھی ہیں تو کبھی اپنی جماعت کے اعلیٰ حضرت نے 4 مولویوں پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اپنے کسی مرید کو یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے جاؤ اس کی گردن کاٹ کے، فساد نہیں پیدا کیا، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ مہربانی فرمائیں، زندگی میں دین کے لیے کچھ کریں، دینی ذوق پیدا کریں، دینی شوق پیدا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے دین کا کتنا نفع ہو سکتا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، دہریہ کام کر رہا ہے، قادیانی کام کر رہا ہے، رافضی خارجی کام کر رہا ہے، اور سیکولر اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں بچوں میں شوق پیدا کر۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، دین کی مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تو اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پیغام دیا کہ ہم ملنا بھی چاہتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کئی دفعہ، مجھے چونکہ عرض کیا ہے وہاں پہنچنا ہے، میں چھٹی لوں گا آپ حضرات سے، تو
تو کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے. میں اگر سال میں کئی دفعہ ملتان آ سکتا ہوں تو آپ بھی تو ملنے کے لیے کبھی آ ہی سکتے ہیں. بڑا پیار ہو تو یہ کیا کہ گزر جانا کہ پیر ملتے بھی نہیں, تو اس سے بہتر نہیں آپ 5.5 گھنٹے کا سفر ہی کر لیں. انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے, خدمت بھی کریں گے. تو مہربانی فرمائیں, جب آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا, اس میں تھوڑا جو ہے وہ تہذیب اور عزت بزرگوں کی, سفید داڑھی والے لوگوں کی قائم نہیں رہتی. اللہ آپ کو برکتیں دے, سلامتی عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام جاری رہے گا.